أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے اوپر جو ہے جو درخت ہیں ان کے پورا سایہ ان کے سروں کے اوپر ہوگا اور پھل جو ہے ان کے نزدیک یعنی قریب میں ہوں گے، تو جس طریقے سے چاہے گا اس طریقے سے وہ پھل کو توڑ کر کے کھا سکتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے سامنے ایک ایسا پیالہ ہوگا جو چاندی کے ہوں گے۔ کس چیز کے ہوں گے؟ چاندی کے۔ اور وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ایک گلاس ہوگا جو ایسا لگے کہ یہ چاندی ہی ہے، یعنی جو پلیٹ ہوتا ہے جس میں لوگ پانی یہ گلاس رکھ کے جو لاتے ہیں، جس کو ہم لوگ آج کل کے زبان میں کہتے ہیں ٹرے، یعنی جو پلیٹ جس میں اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ قواریر من فضة، اور وہ گلاس ایسا ہوگا جو چاندی کا ہی ہوگا۔ کس چیز کا ہوگا؟ چاندی کا۔ اور قدروها تقدیرا، اور اس گلاس کے اندر جو شراب ہوگا جو جام ہوگا وہ اس طریقے سے بھرا ہوا ہوگا جو بالکل پلین ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ پلین ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ ایک تو جو پیالہ ہے جس میں رکھ کے لائے گا وہ تو چاندی کا ہی ہوگا، اور گلاس جو ہوگا چاندی کا ہی ہوگا لیکن وہ شیشے کی طرح ہوگا۔ جس طرح شیشہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، چمکتا رہتا ہے، اسی طرح جو ہے چاندی کا گلاس ہوگا لیکن وہ شیشے کی طرح چمکتا رہے گا۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور ان کو ایسی یعنی کہ چشمے سے شراب پلایا جائے گا، ایسا جام پلایا جائے گا کہ کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جس کے اندر سونٹھ ملا ہوا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سونٹھ۔ جیسے کہ آج کے زبان میں آسان ترجمہ یہ ہے، جیسے کچھ لوگ شراب پیتے ہیں تو اس میں ایک وہ وسکی ہوتا ہے اور وہ کچھ اور چیزیں ہوتی جو اس میں ڈال کے پیتا ہے تو کہتا ہے کہ مزہ آتا ہے، جیسے چکھنا وغیرہ ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر بھی اس کا نام ہے زنجبیلا، جس کو سونٹھ کہتے ہیں۔ یہ جب بھی پیے گا تو اس کے اندر گلاس کے اندر ڈال کے پیے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ مزہ تھوڑا سا اور زیادہ آئے گا، مزہ کی تھوڑی سی کیا تبدیلی ہو جائے گی، اسی کو کہتے ہیں سونٹھ۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ عَيْنًا فِيهَا، اور ان کو وہ جو چشمہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ تُسَمَّى سلسبیلا، جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل۔ چشمہ کا نام کیا ہے؟ سلسبیل۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کی خدمت میں جو ان کے گردش جو آنا جانا کرے گا، جو شراب لے کر کے آئے گا، وہ ایسا خادم ہوگا، ایسا نوجوان لڑکا ہوگا کہ مخلدون، جو ہمیشہ وہ نوجوان ہی رہے گا۔ اب اس کی خوبصورتی بتلا رہے ہیں کہ اذا رأیتہم حسبتہم، جب تم ان کو دیکھو گے تو تم کو ایسا محسوس ہوگا کہ لؤلؤا، ایک موتی ہے، منصورہ، جس کو بکھیر دیا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، کتنے اچھے مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو خادم ہوگا، جو نوکر ہوگا، اس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے، تو جنت کی جو حور ہے اس کی کیا عالم ہوگی۔ ایک نوجوان لڑکی کی خوبصورتی کا یہ بتلا رہے ہیں کہ تم کو ایسا لگے گا، محسوس ہوگا کہ بالکل موتی ہے، جس کو پورے بدن میں بکھیر دیا گیا ہے، چمکتا رہے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم اس جنت کو دیکھو گے تو ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، تو تم کو نعمتوں کی ایک جہان تم کو الگ نظر آئے گی۔ یعنی جب تم جنت کے اندر داخل ہوگے اور تم جنت کو دیکھو گے اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں جو بالکل سجا ہوا رہے گا، تو تم کو ایسا لگے کہ پورا ایک دنیا ہی ہم کو مل گئی۔ کیا ہے؟ پوری دنیا ہم کو مل گئی۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وہ ملکن کبیرہ، اور ایک بہت بڑی سلطنت تم کو نظر آئے گی، یعنی بادشاہت، تمہاری حکومت ہوگی جنت میں، ایسا کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ عالیہم ثیاب سندس،
اور ان کو ان کے اوپر جو لباس ہوں گے، جو سمجھیے کہ ریشمی لباس اور خضرن سبز لباس، باریک لباس ہوگا ریشم کے، اور وہ استبرقن اور دبیز ریشم کے لباس ہوں گے۔ پتلے والے ریشم کی بھی لباس پہنایا جائے گا، اور موٹا والا جو ریشم ہوتا ہے اس کا بھی لباس پہنایا جائے گا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَحِلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو کنگنوں سے، سونے چاندی کے کنگنوں سے اس کو آراستہ کیا جائے گا، یعنی جو جنتی ہوں گے ان کو پورے سونے چاندی کے ہاتھ پاؤں سب میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ کیا ہے؟ پاکیزہ شراب پلائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری جو نعمتیں تم کو ملی ہیں، کس وجہ سے ملی ہے وہ آگے ایک آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ بے شک یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ ان کے بدلے میں ہے کہ جو تم دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہو، یہ انہی کا بدلہ ہے۔ اور وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تم نے ہر ممکن ہر چیز میں، نیک کام میں تم نے جو کوشش کی ہے یہ اس کا بدلہ ہے کہ نہیں؟ کوشش ہی کرنا ہوا نا۔ فجر کی نماز میں شیطان، انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ بہت ٹھنڈی ہے، کہاں چلا جائے، سویا جائے، لیکن انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، کوشش کرتا ہے، کمبل سے نکلتا ہے، وضو بناتا ہے، پھر نماز کے لیے آتا ہے۔ یہ بھی تو کوشش ہی ہوا نا، اپنے نفس کو مارنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا، بے شک، نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے تو ایک بیگ نازل نہیں کیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر جو انعامات ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ جنت کی نعمتیں ختم ہو گئی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، تو لہٰذا آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ اپنے رب کی طرف سے جو حکم نازل ہو رہا ہے اور اپنے رب پر کیا ہے، صبر کیجیے، یعنی جمے رہیے، استقامت کے ساتھ رہیے، جو اللہ کا جو حکم ہے، جو ہم نے نازل کیا جو حکم، اس پر کیا آپ ڈٹے رہیے، اس سے آپ ہلکا سے بھی آگے پیچھے نہ ہوئیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا، اور جو ان میں سے جو گنہگار لوگ ہیں، او کفورا، یا کافر ہے، تو آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں۔ کیا آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں؟ اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ نیک کام میں جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں اور آپ اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو راستے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کیا یہ سب کرتے رہتے، ارے ہٹاؤ، یہ تو نیک لوگوں کا کام، اللہ والوں کا کام ہے، مولانا مولوی کا کام ہے، ہم لوگ تو ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یہ تو ایک گنہگار لوگ ہوتے ہیں یا کافر ہوں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ اپنے رب کے جو ہے صبح اور شام جو ہے تسبیح بیان کرتے رہیں۔ کیا ہے؟ صبح اور شام جو ہے تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ ادا کرتے رہیں۔ اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں سے جو کچھ حصے ہیں اس میں بھی سجدہ کریں، تو اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ اور وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبے رات میں جو ہے اللہ کے سامنے تسبیح بیان کرتے رہیں، تو اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ جتنے بھی سارے کافر لوگ ہیں، يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ دنیا کے اندر جن کو جتنی جلدی چیزیں مل رہی ہیں اور جو خوبصورتی ان کو نظر آ رہی ہے، اس کی محبت میں یہ اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز ہمیں جو ہے جلدی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، تو اس لیے انسان اس کی طرف جلدی لپکتا ہے، اور جو نیکی والا کام ہے اس میں لوگ دھیرے دھیرے جو ہے چلتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک ایسا بھاری دن ہے جس کو انہوں نے اپنے پیچھے جو ہے ڈال دیا ہے، یعنی آخرت کا دن، اس کا یہ لوگ صاف سے کیا ہے انکار کر رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ نحن خلقناہم، بے شک ہم نے ہی انسان کو کیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہے پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم،
اور ان کے جسم کے اندر جو یہ جوڑ ہے اس کو ہم نے مضبوط بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ مضبوط بنایا ہے. اب یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو ہمارا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہر جو جوڑ سب ہے اس کا ہم کتنا استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ گھستا نہیں ہے. گھس رہا ہے؟ زنگ لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے. جس طرح دنیا کے اندر جو سامانہ جو چیزیں ہوتی ہیں 1 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے, اس میں زنگ کھانے لگتا ہے, گھس جاتا ہے اس کو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے. لیکن اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو جو بنایا ہے اور جسم کے اندر اتنے سارے جو جوڑ ہیں ان کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ 70-80 سال تک بھی کام کرتے رہتا ہے, کبھی گھستا بھی نہیں. اب یہ بال دیکھ لیجئے, بال 70 سال تک ایسے ہی رہے گا, کبھی گھسے گا ہی. بھلے کوئی اگر کاٹ لے تو یہ الگ بات ہے لیکن وہ گھستا نہیں ہے, جیسے کہ وہ ایسے ہی ہے. اسی طرح اشارہ کر اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ہی انسان کو کیا ہے پیدا کیا ہے اور ان کے جسم کے اندر جتنے بھی یہ جوڑ سب ہیں جو کام کر رہا ہے کبھی گھستا نہیں ہے بلکہ مضبوط ہم نے بنایا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور اگر ہم چاہیں تو ان کے جیسے اور بھی لوگ ان کے بدلے میں کسی دوسروں کو بھی کیا ہے پیدا کر سکتے ہیں. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ, بے شک یہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے. کیا ہے یہ قرآن؟ کیا ہے؟ ایک نصیحت کی کتاب ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, پس جو شخص چاہے تو اپنے رب کے راستے کی طرف یعنی سیدھے راستے پر آ سکتا ہے. کیا ہے؟ اگر کوئی انسان چاہے اور اپنے آپ کو ایک ہمت کر کے کوشش کر کے اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لا سکتا ہے. دیکھیے ہر چیز چاہنے پر ہوتا ہے. انسان اگر چاہ لے تو وہ کام انشاءاللہ وہ انسان کر کے ہی رہتا ہے. اگر وہ اس کے اندر سستی آ گئی اور وہ نہ چاہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. کہ وہ انسان انشاءاللہ کہتے کہتے مر جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو صرف انشاءاللہ کہنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کے چاہنے سے بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا, تو اللہ تو چاہتا ہی ہے تو ہو, لیکن بندہ چاہے تب تو ہے کہ نہیں, بندہ چاہے تب تو ہوگا. تو بندہ کے چاہنے سے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سامنے راستہ کھول دیتا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, اللہ کے چاہنے سے ہوگا. یعنی دونوں کے حامل یعنی کہ شامل حال ہے, دونوں کی راضی ہونی چاہیے. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندہ تو چاہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر انسان نیک کام کی طرف قدم اٹھائے گا اور چاہے گا تو کیا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا؟ دے گا, بالکل دے گا. اگر وہ نیک کام کرنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی علم اور حکیم یعنی بردبار ہے. اب آگے فرما رہے ہیں سورہ دہر کی آخری آیت ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ, اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما, ہاں جو ظالم لوگ ہیں جو کافر لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو سمجھیے کہ پورے سورہ کا خلاصہ یہی ہے کہ کچھ تو بیچ میں سمجھیے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ نہیں. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو نیک لوگ ہیں متقی لوگ ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے. تفسیر میں لکھے مفتی صاحب کہ جو یہ بیان کیا گیا ہے ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے, اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا بھی ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ اس سے زیادہ اور اس سے اچھا بھی مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا اور بتلایا کہ یہ چیزیں ہوں گی اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت بھی ہوں گی, ہے کہ نہیں. جیسے کہ ایک نوجوان لڑکی کی مثال دی اللہ نے کہ تم اس کو دیکھو گے تو ایسا لگے کہ لؤلؤ موتی ہے اور منصورہ جس کو بکھیر دیا گیا ہو پورے بدن پر چمکتا رہے. جب ایک خادم کا یہ عالم ہے خوبصورتی کا تو جو 70 جو حوریں ملیں گی اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے.